اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جبکہ ہم نے جنوں کے ایک گروہ کو آپ کی طرف بھیجا کہ وہ قرآن سنیں۔ جب وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپس میں کہنے لگے خاموش رہو۔ پھر جب پڑھا جا چکا تو وہ لوگ اپنی قوم کے پاس خبردار کرنے والے بن کر لوٹے۔ یہ سورہ احقاف کی 29ویں آیت ہے۔ اس میں جنوں کے قرآن کے سننے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ کفار مکہ کو آر دلایا جائے کہ دیکھو جنوں کی قوم انتہائی سرکش قوم ہوتی ہے اور ان میں زیادہ غرور اور تکبر ہوتا ہے۔ اس کے باوجود وہ لوگوں نے جب اس قرآن کو سنا تو ان کے دل نرم ہو گئے اور موم کی طرح ہو گئے، اور نہ صرف وہ اس پر ایمان لائے بلکہ اپنی قوم میں جا کر اس کی تبلیغ بھی کی۔ تم کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ جبکہ وہ لوگ مان نہیں رہے تھے کفار مکہ کہ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نے سچا رسول ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اس واقعے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جنات کو یہ تجسس ہو گیا تھا کہ آخر ایسی کیا بات ہو گئی ہے، کیا واقعہ خاص پیش آ گیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے اوپر پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں، اور جبکہ اس سے پہلے ہم آسمانوں کی طرف جایا کرتے تھے اور وہاں سے کچھ باتیں سن لیا کرتے تھے، لیکن اب وہاں پر جانا ہمارے لیے ممکن نہیں رہا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ واقعہ جو پیش آیا تھا وہ وادی نخلا میں پیش آیا تھا، جو مکہ اور طائف کے بیچ کا علاقہ ہے، اور جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں تلاوت قرآن کر رہے تھے۔ اس وقت جنات آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام مجید سنا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ حَرْسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا۔ سورہ جن 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ جنات کی جو قول تھے اس کا تذکرہ کیا کہ جب ہم نے ٹٹول کر دیکھا آسمان کو وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ حَرْسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، تو ہم نے پایا اس میں شدید قسم کے پہرے دار اور جو انگارے تھے، جو شعلے تھے، اس کو ہم نے پایا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ حَرْسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا۔ اور یہ کہا کہ اس سے پہلے تو ہم آسمانوں پر ادھر ادھر بیٹھ جایا کرتے تھے تاکہ کچھ خبریں سن گن لیں، لیکن اب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمارے پیچھے ایک لپکتا ہوا شعلہ طاق میں پاتے ہیں ہم۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ، اور ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ کوئی شر کا ارادہ کیا گیا ہے، کوئی ان کو نقصان پہنچانے کا کام کیا گیا ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ وَمَنْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، یا ان کے رب نے ان کے لیے کوئی اچھا اور نیک کام اور اچھا کام کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، یہ پتہ نہیں ہمیں۔ تو یہ جنات کے جو قول تھے اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ وہ لوگوں کو جب تجسس ہوا کہ آخر کیا بات ہے کہ ہم کو آسمانوں کی طرف آنے سے روک دیا گیا ہے، تو مختلف جنات کی ٹولیاں بنا کر مشرق و مغرب تک پھیل گئی، اور ایک ٹولی ادھر بھی آئی جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت قرآن کر رہے تھے صبح کی نماز میں۔ تو انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سنا اور اس پر ایمان لے آئے، اور جا کر اپنی قوم کو اس کے بارے میں بتایا کہ اصل میں جو ہمارے لیے جو آسمانوں کی جو بندش کر دی گئی ہے اس کی اصل وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے اور اس قرآن کا نزول ہے۔ یہ بات انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب وہ جنات کی ٹولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کر رہے تھے نماز میں تو انہوں نے باہم ایک دوسرے سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ اور سنو۔
اس میں اس کے الفاظ آئے ہیں خاموشی کے ساتھ سنو۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو وہ لوگ اسلام کی حقانیت کو سمجھ کر اس پر یقین کرتے ہوئے اپنی قوم میں واپس گئے، اور پھر وہاں جا کر اپنی قوم میں اس بات کی اطلاع دی اور ان کو بتایا کہ ہمارے لیے جو پابندیاں عائد کری گئی ہیں اس کی وجہ یہ ہے، اور ہم جو ہے مسلمان ہو چکے ہیں، ہم اسلام لا چکے ہیں، لہٰذا تم بھی اسلام میں آ جاؤ، تم بھی ایمان لاؤ۔ یہ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی وہاں پر جا کر، اور یہ بات جو بتائی گئی ہے احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ اس واقعے کی اطلاع یعنی جنوں کے آنے جانے اور قرآن سننے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی اطلاع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہوئی تھی، جبکہ وہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں اور ایمان بھی لے آئے ہیں، قرآن سنے ہیں کافی دیر کھڑے ہو کر، لیکن اس کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ جنات نظر نہیں آتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے وہ لوگ نظر نہیں آئے جب تک کہ سورہ جن کا نزول ہوا، اور بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی، اس کی خبر کی کہ ایسا واقعہ پیش آیا تھا، جنات نے آ کر آپ سے قرآن مجید سنا اور آپ کے اوپر ایمان لے آئے، اس وقت ہی آپ کو پتہ چلا۔ تو اس سے اس بات کی ان لوگوں کے باطل عقیدے کی تردید ہوتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ رکھتے ہیں کہ آپ عالم الغیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار مختلف مقامات پر قرآن میں یہ بات کو واضح فرما رہے ہیں کہ عالم الغیب علام الغیوب ذات صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے۔ جب تک کہ ہم اپنے نبی کو بھی کسی بات کی خبر نہیں دیتے اس وقت تک ان کو بھی نہیں معلوم ہوتا۔ اتنا بڑا واقعہ پیش آیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں تھی، جو اس بات کی جو ہے نفی کرتی ہے۔ جو لوگ اس قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں ان لوگوں کو اپنا عقیدہ درست کر لینا چاہیے، کیونکہ اس قسم کے باطل عقیدے رکھنے سے ان کا انہیں کیا کرایا عمل بالکل خراب ہو جائے گا، کیونکہ ایک قرآن کی آیت کا انکار ساری قرآن کی آیتوں کا انکار کے مقابل ہے، متعارف ہے، کیونکہ جو لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں ان کو جو ہے سورہ انعام میں بھی ایسی آیتیں مل جائیں گی، سورہ اعراف میں بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار کہلوایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، میں علم غیب نہیں جانتا، میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، یہ بار بار اللہ تعالیٰ کیوں کہلا رہے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ لوگ اس قسم کے باطل عقائد میں نہ پڑیں اور غلط سلط باتیں اپنے ذہنوں میں رکھ کر عمل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اس میں اس بات کی طرف جو ہے اشارہ کر رہے ہیں کہ جنہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام مجید سنا، اور پھر جو ہے اس کی مختلف روایتیں ملتی ہیں کہ وہ جو ہے نصیبین کا جو ہے ایک علاقہ تھا، وہاں کے رہنے والے یہ جنات تھے، اس میں سے ان کی تعداد جو بتائی جاتی ہے روایتوں کے مطابق 9 بتائی جاتی ہے، یا بعض روایتوں میں 7 جنات جو ہے سب سے پہلے جو آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضر خدمت ہوئے تھے اور آ کر کلام مجید سنا تھا۔ اور اس کے تعلق سے اور ایک بات یہ کہ وہ جب وہ گئے اپنی قوم میں اور جا کر اس کلام کے بارے میں بتایا تو پھر انہوں نے جو ہے اپنی قوم کو بھی اس کی تبلیغ کی اور ترغیب دی، تو 300 جنات جو ہے اس وقت مسلمان ہوئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضر خدمت ہوئے اور آ کر آپ کے ہاتھ پر ایمان لے آئے۔ اور بعض روایتوں میں یہ بات بھی بتائی جاتی ہے کہ متعدد مرتبہ جنات آ کر آپ سے قرآن مجید سنتے رہے، اور بعض روایتوں میں یہ بات بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے انہیں اپنے پاس آنے کی دعوت بھی دی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس جو ہے جا کر تشریف لے جا کر ان کو اسلام کے بارے میں بتایا اور اسلام کی جو ہے تبلیغ بھی کی ان کے سامنے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، جو حضرت ابو نعیم نے جو ہے اس کو لیا ہے، تو اس میں جو ہے ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم میں سے کون میرے ساتھ چل کر جنوں سے ملنا چاہتا ہے، تو پھر وہ ایک صحابی کو لے کر گئے اور جا کر نے وہاں پر ایک مقام پر مکے کے ایک مقام پر جو ہے آپ کو ٹھہرا دیا اور کہا کہ یہاں سے آگے نہیں بڑھنا، ایک لکیر کھینچ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر وہ صحابی نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے ہیں اور کھڑے ہو کر قرآن کی جو ہے تلاوت کر رہے ہیں، اور جیسے ہی قرآن کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی بہت سے اشخاص آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لے لیے، اور یہ جو ہے ہمارے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں حائل ہو گئے، کئی ایک اشخاص آئے، انہوں نے دیکھا، تو یہ جو ہے کئی ایک واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان کیے گئے ہیں کہ وہ جنات کو جو ہے تبلیغ کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جنات نے قرآن سنا، اور پھر اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جنات کے لیے بھی جو ہے رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، اور قرآن بھی اس بات کی تائید کرتا ہے وما ارسلنا قبلک من المرسلین، اور الا رجالا، یعنی اس سے پہلے بھی ہم نے جو ہے جتنے بھی نبیوں کو بھیجا ہے آپ سے پہلے بھی وہ سب کے سب مرد تھے، وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، کہا سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے 18ویں پارے میں کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبیوں کو مبعوث کیا وہ سب بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، یعنی وہ انسان تھے۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جنات میں کوئی پیغمبر نہیں آئے، یہ کہیں سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہوئی، نہ قرآن سے اور نہ ہی احادیث سے۔ تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسانوں کے لیے بھی اور جنات کے لیے بھی رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم۔ انہوں نے کہا اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، جو راہ حق دکھاتی ہے اور سیدھا راستہ بتاتی ہے۔ پھر انہوں نے اسلام کی حقانیت کو سمجھ کر، قرآن کو اللہ کا کلام مان کر اپنی قوم کو یہ بات سمجھائی اور کہا کہ اس رسول پر ایمان لے آؤ، اور انہوں نے دعوت دی اپنی قوم کے لوگوں کو اور قرآن کے تعلق سے تعارف کرایا کہ یہ قرآن اور یہ کتاب ایسی ہے جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہو گئی تھی توریت، بالکل ایسی ہی ہے، یہ راہ دکھانے والی اور رہنمائی کرنے والی، لوگوں کے لیے صراط مستقیم کی طرف جو ہے لے جانے والی جو ہے یہ کتاب ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی بات قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لیں گے۔ دو باتیں انہوں نے بتائی اپنی قوم کو کہ تم جو اللہ کی طرف بلانے والا جو ہے یہ رسول، اس کی بات مان لو تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لیں گے۔ یہ دو فائدے تم کو ہوں گے۔ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی بات قبول نہیں کرتا تو وہ زمین کے کسی حصے میں بھاگ کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا اور نہ کوئی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اس کے حمایتی ہوں گے۔ ایسے ہی لوگ کھلی گمراہی میں پڑے رہتے ہیں۔ اور مزید بات انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہی کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی بات نہیں سنتا ہے، اس کی بات کو نہیں مانتا ہے اور ٹھکراتا ہے، اس کی تکذیب کرتا ہے، تو پھر وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑتا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتا۔ زمین و آسمان کی وسعت میں کہیں پر بھی وہ جا کر نہیں چھپ سکتا اور جو ہے وہ کھلی گمراہی میں پڑ جاتا ہے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کیا انہیں سجائی نہیں دیتا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور نہ ان کے پیدا کرنے سے تھکا؟ وہ اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو جلا اٹھائے۔ ہاں یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس میں پھر سے کفار مکہ کی طرف خطاب کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ جو آسمان و زمین کا خالق ہے، اتنی بڑی کائنات اس نے تخلیق فرمائی ہے اور سب کچھ اس نے بنایا ہے، اور پھر وہ تمام چیزیں بنانے کے بعد اس کو تھکان بھی محسوس نہیں ہوئی، تو کیا پھر وہ دوبارہ ان بنائے ہوئے انسانوں کو جو مارا ہے اس کو زندہ نہیں کر سکتا؟ کہ ایسی کیا بات ہے کہ یہ لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ ہاں یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ اور جس روز کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو پھر عذاب کا مزہ چکھو اپنی اس انکار کی پاداش میں جو تم کرتے رہے تھے۔ یعنی اس وقت بروز قیامت ان کو آگ کے کنارے لایا جائے گا، آگ ان پر پیش کی جائے گی اور ان کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے جائیں گے۔ تو جب ان کو پتہ چلے گا اور ان سے سوال کیا جائے گا کہ جس کو تم ٹھکرایا کرتے تھے، جس کی تم تکذیب کرتے تھے، اس قیامت کی اور دوبارہ اٹھائے جانے کی، کیا آج تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اس بات کو؟ کیا تمہیں آج یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ کیا یہ حق نہیں ہے؟ تو اس وقت وہ اقرار کریں گے، اللہ کی قسم کھا کر، واللہ کہہ کر کہیں گے کہ ہاں ہمارے رب کی قسم یہ حق
ہے تو اس وقت کہا جائے گا کہ اب ماننے سے کیا فائدہ، اب تو عذاب تمہارے لیے تیار ہے، اب عذاب کا مزہ چکھو۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا تھا، ان کے لیے جلدی نہ کیجئے۔ كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون۔ یہ سورہ احقاف کی سب سے آخری آیت ہے۔ انہیں جس دن وہ اس عذاب کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے تھے، اس انجام کی اطلاع انہیں پہنچا دی گئی، بس نافرمان قوم کے سوا اور کون ہلاک ہو سکتا ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرما رہے ہیں کہ آپ بھی صبر کیجئے جیسا کہ دیگر جلیل القدر پیغمبر جیسے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا تھا۔ ان کی قوموں کی اذیتیں پہنچانے کے باوجود انہوں نے جو ہے صبر سے کام لیا تھا، عزم و حوصلے کا ثبوت دیا تھا۔ ایسا ہی آپ کیجئے اور ان کے لیے عذاب کی جلدی مت کیجئے، ان کے عذاب کا وقت مقرر ہے اور وہ وقت پر جو ہے ان کے اوپر عذاب آئے گا، اور پھر جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو اس وقت ان کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں انہوں نے جو مزے اڑائے تھے وہ صرف دنیا کی ایک گھڑی سے زیادہ نہیں تھا، یعنی ایک دن بھی نہیں، ایک دن کا ایک ساتھ، ایک گھنٹہ، ساتھ جسے کہتے ہیں 24 گھنٹے میں سے ایک گھنٹہ یا جو ہے اس سے کچھ زیادہ، یہ اتنا ہی سمجھیں گے، یہ دنیا میں بس اتنا ہی رہے تھے۔ آج جو انہیں عیش کر رہے ہیں، آج جو گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اڑے ہوئے ہیں، اس دن ان کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں جو ہم رہے تھے، جو مزے کر رہے تھے، وہ بالکل تھوڑا سا وقفہ تھا، زیادہ نہیں تھا۔ اور پھر فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، یہ اطلاع دے دی گئی اور یہ انجام ان کا جو ہے بہت برا ہے، انہیں نافرمان ہی اس دن ہلاک ہوں گے اور تباہ و برباد ہوں گے، اس کے علاوہ اور کوئی جو ہے اس میں ہلاک نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے عزت فرمائیں گے اور اکرام فرمائیں گے مومنوں کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔